ارے او سلیمان کے بچے، کہاں ہو تم؟ ابھی تک چائے کیوں نہیں دی مجھے؟ تمہیں معلوم ہے کہ مطالعے کے دوران جب تک میں 10-12 کپ چائے نہ پی لوں مجھے مطالعے کا مزہ نہیں آتا۔ عمران نے چلاتے ہوئے سلیمان کو آواز دی، جو کافی دیر سے کچن میں نہ جانے کیا کر رہا تھا، اور عمران کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے چائے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے چائے کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، اور سلیمان تھا کہ 1 گھنٹے سے اس کے لیے کچن میں چائے بنانے گیا تھا اور ابھی تک کچن میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ آج کل چونکہ کوئی کیس نہیں تھا اور راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، اس لیے سیکرٹ سروس سمیت عمران بھی فارغ تھا اور معمول کے مطابق مختلف معلوماتی کتابوں سے ہی اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اور مطالعے کے دوران عمران نے سلیمان سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کے لیے چائے بنا کر دے دیا کرے، کیونکہ چائے کے ساتھ مطالعہ کرنے سے اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور وقت بھی اچھا پاس ہوتا ہے۔ سلیمان بھی عمران کے کہنے پر اس کے مطالعے کے دوران اسے چائے بنا کر دے دیتا تھا، مگر معلوم نہیں آج سلیمان کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے کچن میں چائے بناتے ہوئے اتنی دیر لگا دی تھی اور عمران اسی کے انتظار میں اسے کوس رہا تھا۔ لیکن آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور اس نے چلا کر سلیمان کو آواز دی، کیا بات ہے صاحب، اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کیوں اتنا چلا کر دوسرے فلیٹ والوں کا سکون تباہ کر رہے ہیں؟ سلیمان نے کچن سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے بجائے دودھ کا گلاس تھا، جو اس نے عمران کے سامنے پڑی ہوئی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارے پیارے، میں نے تمہیں چائے بنانے کو کہا تھا اور تم نے اتنی دیر لگا کر یہ خالی دودھ ہی مجھے پیش کیا ہے۔ عمران نے حیرت سے آنکھوں سے چشمہ اوپر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران آج کل مطالعے کے دوران ہلکے نمبر کا چشمہ بھی استعمال کرنے لگا تھا۔ صاحب، آپ خود تو بیمار ہو چکے ہیں، مجھے بھی بیمار کریں گے، اس لیے چھوڑ دیں ان بیمار چیزوں کو پینا اور اچھی اور غذائیت سے بھرپور چیزوں کا استعمال کیا کریں۔ سلیمان نے عمران کی طرف دیکھ کر ہاتھ نچا کر بڑے بوڑھوں کی طرح اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، او باورچی کی اولاد، کون سا میں بیمار ہو گیا ہوں اور کون سی بیماری مجھے لگ گئی ہے، اور تم کون سی غذائیت والی چیزیں مجھے پیش کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت سے کتاب ایک سائیڈ پر رکھ کر سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، صاحب، آپ ہر وقت چائے کا رونا رونے لگتے ہیں، حالانکہ زیادہ چائے پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے تو میں آج آپ کے لیے چائے کے بجائے دودھ لایا ہوں، اور اس دودھ میں کشمش، گری اور بادام مکس کر کے انہیں پیس کر اور شہد ملا کر دودھ میں ڈالا ہے، اور یہ غذائیت سے بھرپور مشروب بن گیا ہے، اور اس کے پینے سے آپ کے کند ذہن عقل بھی تیز ہو جائے گی، جو ہر وقت آپ پوری دنیا کے سامنے رونا روتے رہتے ہیں کہ میرا محترم باورچی آغا سلیمان پاشا صاحب المعروف پرنس کا چاند مجھے مونگ کی دال کھلاتے رہتے ہیں، حالانکہ اسی مونگ کی دال کھلانے سے ہی آپ کے موٹے دماغ میں نئے نئے آئیڈیے آتے ہیں، اور میری دلبر جانیاں بھی آپ کی عقل کی شیدائی ہے۔ سلیمان نے منہ بنا کر کہا، ارے کون سی دلبر جانیاں؟ میری عقل پر تیری مونگ کی دال کھلانے پر عاشق ہو گئی ہے؟ اور باورچی کے بچے، میں نے تجھے چائے بنانے کو کہا تھا اور تو نے دودھ میں معلوم نہیں کیا کیا ملا کر مجھے پیش کر دیا۔ اس بار عمران نے غصے کے ساتھ حیرت سے سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، جو نہ جانے اپنی کس دلبر جانیاں کا ذکر لے بیٹھا تھا، اور اپنے اور اس کے لیے چائے بنانے کے بجائے دودھ میں کیا کیا ملا کر اس کے لیے لے آیا تھا، اور پھر بحث کے موڈ میں آ گیا تھا۔ صاحب، میری جو بھی دلبر جانیاں ہے اس کا آپ کو معلوم ہو جائے گا، مگر جب آپ کا حافظہ تیز ہوگا، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بار بار چائے کے چکروں کو چھوڑ کر اچھی غذائیت والی چیزیں استعمال کیا کریں، جس سے آپ کے دماغ میں مجھ عظیم شخصیت کی طرح بڑے بڑے اچھوتے آئیڈیا آیا کریں۔ سلیمان نے عمران کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منہ بنا کر جواب دیا، جیسے اسے عمران کی صحت کی بہت پرواہ ہو۔ ارے میرے محترم پرنس کا چاند صاحب، آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ میں اپنی صحت کی پرواہ کیوں نہیں کرتا، اور آپ جیسے محترم گدھے، میرا مطلب ہے محترم پرنس کو آج میری صحت کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس بار عمران نے بھی غصے کے بجائے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور وہ بھی سلیمان کے ساتھ بحث کے موڈ میں آ گیا تھا۔ صاحب، آپ ہر وقت کرنل فریدی صاحب کا رونا روتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جب دیکھو پائپ پیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر سائمن صاحب کا رونا روتے رہتے ہیں کہ وہ سگار پیتے رہتے ہیں،
اور چونکہ پائپ اور سگار میں دونوں میں ہی تمباکو استعمال ہوتا ہے، اور آپ دونوں عظیم انسانوں کا رونا روتے رہتے ہیں اور اپنی صحت کی آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، جو ہر وقت چائے کا رونا روتے رہتے ہیں، حالانکہ چائے میں نکوٹین ہوتی ہے اور اس کے زیادہ استعمال سے نقصان ہوتا ہے۔ سلیمان نے منہ بنا کر جواب دیا تو عمران حیرت سے سلیمان کو دیکھنے لگا، جو بات تو غلط نہیں کر رہا تھا۔ ارے او باورچی کی اولاد، آج تجھے ہو کیا گیا ہے جو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے؟ عمران نے حیرت سے دیدے مٹکا کر اس سے پوچھا۔ صاحب، اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دودھ پی لیں، ورنہ یہ میوہ جات بھی آپ کے نصیب میں نہیں ہوں گے جو آپ پچھلے ہفتے لائے تھے۔ سلیمان نے فیاضی سے عمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اتنے سارے خشک میوہ جات پچھلے ہفتے لایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ گلاس عمر و عیار کی زنبیل ہے جو میرے گزشتہ ہفتے کے لائے ہوئے سارے خشک میوہ جات اس گلاس میں چلے گئے ہیں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ عمران اپنے لیے پچھلے ہفتے کافی تعداد میں پستہ، بادام، گری، اخروٹ، کاجو اور دیگر میوہ جات لایا تھا، اور اس کے نصیب میں چند دانے ہی آئے تھے، اور بقول سلیمان کے اس گلاس میں جو میوہ جات مکس تھے وہی بچے ہیں۔ صاحب، اب آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ آپ کے محترم باورچی، میرا مطلب ہے آغا سلیمان پاشا نے سارے میوہ جات خود کھا لیے ہیں تاکہ پرنس کاچان اپنی جان بنا کر آپ کے ہمراہ مختلف کیسز میں حصہ لے سکے اور اپنی طاقت کا سکہ ہر جگہ جما سکے۔ لیکن آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آخر مجھے آپ کی صحت کی فکر بھی تو ہے، اس لیے تو باقی بچے ہوئے میوہ جات اس گلاس میں ملا دیے ہیں تاکہ آپ بھی اپنا حافظہ تیز کر سکیں۔ سلیمان نے فیاض پن سے مسکراتے ہوئے عمران کو جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میرے اتنے سارے میوہ جات تو ایک ہفتے میں ہی تو اکیلا ہڑپ کر گیا؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، مانتے ہیں نا اپنے باورچی کو کہ وہ کتنا بڑا پہلوان ہے جو اتنی جلدی اتنے میوہ جات ہضم بھی کر گیا؟ سلیمان نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بھائی، اب تو مجھے بھی تم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں اتنا بڑا پہلوان میری مرمت ہی نہ کر دے، اس لیے مجھے بھی پہلوان بننا چاہیے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا اور دودھ کا گلاس اٹھا کر بسم اللہ کر کے اسے پی گیا، جس میں سلیمان نے واقعی میوہ جات مکس کیے ہوئے تھے، اور پھر گلاس پی کر عمران بیٹھکیں لگانے لگا۔ صاحب، یہ آپ بیٹھکیں کس خوشی میں لگا رہے ہیں؟ سلیمان نے اس بار حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دراصل آپ جیسا عظیم پرنس تو مفت کے میوہ جات کھا کر پہلوان بن چکا ہے، اور میں اس لیے بیٹھکیں لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ جیسے عظیم پہلوان سے کشتی سیکھنی ہے تاکہ میں بھی کچھ داؤ پیچ آپ جیسے عظیم پہلوان سے سیکھ سکوں۔ اس بار عمران نے منہ بناتے ہوئے احمقانہ لہجے میں کہا۔ صاحب، یہ پھول ہے، میں خود ابھی پہلوانی کے داؤ پیچ نہیں سیکھ پایا، اس لیے میں آپ کو کیا سکھاؤں گا؟ سلیمان نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ عمران کے لہجے کو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں اور اس کی درگت بننے والی ہے، اور عمران اپنے میوہ جات کا سارا بدلہ پہلوانی کے داؤ پیچ میں نکالے گا۔ محترم پہلوان صاحب، ذرا میری بات سننا، آپ سے پہلوانی کے داؤ پیچ کے سلسلے میں بات چیت کرنی ہے۔ عمران نے اس بار اٹھ کر مکہ بناتے ہوئے سلیمان کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ صاحب، یہ زیادتی ہے، آپ مجھ غریب پر یہ ظلم عظیم نہیں کر سکتے، ورنہ میں آپ کی شکایت بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ سے کر دوں گا کہ آپ ہر وقت چائے پیتے رہتے ہیں اور آپ کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سلیمان نے اس بار گھبراتے ہوئے اور تھوک نگلتے ہوئے خوف سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، او خود ہی قریب آ جا، ورنہ اگر میں تیرے پاس آیا تو تیری بتیسی نکال کر رکھ دوں گا۔ سارے میوہ جات بغیر ڈکار مارے ہضم کر گیا ہے اور اب پہلوانی کرنے سے بھی کترا رہا ہے۔ عمران نے اس بار منہ چلاتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب یہ غلط ہے، میں ابھی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے میوہ جات اور آئیں تو انہیں نوش فرما کر میں آپ سے پہلوانی کا شوق پورا کر سکتا ہوں۔ سلیمان نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو اب میں اور میوہ جات لاؤں؟ اپنی خوشی سے میرے پاس آ جا، ورنہ تیری وہ درگت بناؤں گا کہ تجھے نانی اور پرنانی یاد آ جائے گی۔ عمران نے احمقانہ لہجہ ہونے کے باوجود غصے سے کہا، کیونکہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر سلیمان اس کے سارے میوہ جات ڈکار گیا تھا۔ صاحب، آپ کا یہ فولادی مکہ دیکھ کر تو مجھے پرنانی کی بھی پرنانی یاد آ گئی ہے، اس لیے مجھ غریب پر رحم کریں۔
سلیمان نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا جیسے اسے عمران کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے مجھے خود تم سے پہلوانی کے لیے پنجہ آزمائی کے لیے تمہارے قریب آنا پڑے گا۔ عمران نے بدستور مکہ بناتے ہوئے کہا اور سلیمان کی طرف بڑھا۔ صاحب، آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے جو ایک غریب اور عظیم باورچی کے ساتھ دو باتیں کریں گے۔ دیکھیں میرے قریب مت آئیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں سمجھے آپ؟ سلیمان نے عمران کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تیزی سے کہا۔ ہائے ہائے، ایک تو میرے میوہ جات میری اجازت کے بغیر تو کھا گیا اور پھر بدماشی پر اتر آیا ہے۔ عمران نے اس بار حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ویسے صاحب، اب آپ کو مس جولیا سے شادی کر لینی چاہیے، اس کے بعد ہی میرے شاگرد خاص رابرٹ اور میری شادی کا پروگرام بھی بن جائے گا۔ اس بار سلیمان نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے پیارے؟ یہ اچانک تجھے شادی کا خیال کیوں آ گیا؟ عمران نے حیرت سے دیدے مٹکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ صاحب، جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو مس جولیا آپ کی صحت کا خیال کریں گی اور نہلائیں دھلائیں گی اور آپ کا خوب خیال کریں گی اور آپ کی خدمت خوب کریں گی۔ سلیمان نے اس بار مسکراتے ہوئے عمران کو سنہری خواب دکھائے۔ اور میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو مجھے جولیا نہلائے گی اور دھلائے گی؟ سلیمان کی بات سن کر عمران نے پھر مکہ بناتے ہوئے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر پوچھا۔ صاحب، وہ میرا مطلب ہے مس جولیا آپ کے ہاتھ نہلائے دھلائیں گی اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر پیش کریں گی۔ سلیمان نے عمران کو مکہ بناتے دیکھ کر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ او، وہ تیری نانی تھیریسیا، کیا وہ اس بات کو برداشت کر لے گی کہ میں جولیا سے شادی کروں؟ کیا تجھے سرخ قیامت والا کیس یاد نہیں ہے جب میری اور جولیا کی شادی کے عین موقع پر تھیریسیا سب کے سامنے جولیا کو اغوا کر کے ٹرانسمٹ ہو کر خلا میں چھوڑ آئی تھی؟ عمران نے کہا۔ اس کے لیے محترم جناب ظہیر احمد صاحب کے فل سائنس فنکشن خاص نمبر سرخ قیامت کا مطالعہ کریں یا سنیں۔ ہائے تھیریسیا، کاش وہ آپ جیسے احمق کے بجائے مجھ جیسے عظیم باورچی سے شادی کرتی تو میں اسے اچھے اچھے کھانے کھلا کر خوش رکھتا۔ سلیمان نے تھیریسیا کے نام پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہائے کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ رابرٹ کے ساتھ رہ رہ کر تیرے دماغ پر بھی عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ عاشق زادہ بھی ہر حسین لڑکی پر مر مٹتا ہے اور تو بھی اسی کی پیروی پر لگ گیا ہے۔ حالانکہ تھیریسیا ایک زہریلی ناگن ہے جس کا کانٹا شہد نہیں مانگتا۔ عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر محاورے کو بگاڑتے ہوئے کہا۔ صاحب، محاورہ ناگن کا کانٹا پانی نہیں مانگتا یہ درست ہے، نہ کہ شہد نہیں مانگتا درست ہے، مگر وہ واقعی ایک شہد کی طرح ہے۔ ویسے آپ تو اس سے شادی کرنے سے رہے، مگر میں نے اسے اپنے دل میں بسا لیا ہے اور وہ میری دلبر جانیا ہے، اور بے شک وہ آپ کے نزدیک ایک ناگن ہوگی، مگر وہ خرافہ کی بچی ہے تو بے پناہ حسین، اور میں ایسی حسین ناگنوں کے زہر کو نکالنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ سلیمان نے اس بار سینہ پھلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران سلیمان کی بات کا جواب دیتا، باہر دروازے پر بیل بجنے لگی۔ دیکھ سلیمان، باہر کس کے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے؟ عمران نے منہ بنا کر کہا جیسے اس موقع پر کسی کا آ جانا اسے ناگوار گزرا ہو۔ ہوگا کوئی مانگنے والا اور اس کنگال فلیٹ والوں سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہوگا، مگر اسے اس بھوکے ننگے اور بدبودار گندے فقیر کو کیا معلوم کہ یہ فلیٹ تو خود دوسروں کے سہارے چل رہا ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں کہا جیسے باہر موجود شخص کو ہی یہ بات سنانا چاہتا ہو۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو سلیمان کے بچے، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ باہر سے سوپر فیاض کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے پیارے دلارے اور بھیک مانگنے والے، آپ نے کسے پکارا ہے؟ سلیمان نے سوپر فیاض کی آواز سن کر دروازے کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ میں کہتا ہوں سلیمان کے بچے، دروازہ کھولتا ہے یا میں اسے توڑ دوں؟ اس بار سوپر فیاض نے پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ نے آغا سلیمان پاشا کے بچے کو آواز دی ہے؟ پھر تو میرے پیارے دلارے فقیر، آپ کو اس دروازے کا دربان بننا ہوگا، کیونکہ ابھی تو آغا سلیمان پاشا صاحب کنوارے ہے۔ جب اس کی مس تھیریسیا سے شادی ہو جائے گی اور بچہ ہو جائے گا، اور بچہ جب بڑا ہوگا تو اس وقت آپ معزز بھکاری کے لیے دروازہ کھلے گا۔ سلیمان نے کہا۔ او باورچی کی اولاد، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تھیریسیا ایک زہریلی ناگن ہے اور وہ میرے باورچی کی دلہن نہیں بن سکتی، لہٰذا کوئی اور دلہن تلاش کرو۔
باہر سپر فیاض کو عمران کی اونچی آواز سنائی دی، صاحب تو پھر میں نے مس نانوتا کو اپنے لیے جیون ساتھی چن لیا ہے، کیونکہ کرنل فریدی صاحب اس بدبخت اور بیچاری مظلوم حسینہ کو گھاس نہیں ڈالتے، میں ہی اس فتنہ میم، میرا مطلب ہے اس حسینہ سے شادی کر لوں گا، اور جب ہمارے بچے ہو جائیں گے تو وہ ان معزز فقیر یعنی اس بیچارے فقیر کے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ سلیمان کی اہم کانہ آواز سپر فیاض کو سنائی دی تو اس کا غصے سے خون کھول اٹھا۔ سلیمان کے بچے، میں تیرا خون پی جاؤں گا، کھول دروازہ۔ سپر فیاض نے اس بار دھاڑتے ہوئے کہا، او صاحب یہ تو کوئی خون پینے والا فقیر ہے۔ سلیمان نے کانپتے ہوئے کہا، او نانوتا بھی زیرو لینڈ کی زہریلی ناگن ہے، لہٰذا اور لڑکی سوچ تاکہ اس کی تیرے ساتھ شادی کروا سکوں اور تیرا بچہ بڑا ہو کر اس دربان فقیر، میرا مطلب ہے معزز بھکاری کے لیے دروازہ کھول سکے۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا، ہاں صاحب، یاد آیا ریڈ ڈیتھ تنظیم کی حسینہ عالم رینا مونڈرے عرف ڈائمنڈ بیوٹی تو چلے گی ہی، کیونکہ اس باچانی حسینہ کو گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن تو نظر انداز کر چکے ہیں، مگر میں اسے اپنے لیے چن چکا ہوں، اور ہم دونوں میاں بیوی یعنی گریٹ آغا سلیمان پاشا اور اس کی حسین بیوی ڈائمنڈ بیوٹی دونوں باورچی باورچن آپ کی خدمت کریں گے، اور ہمارے بچے جوان ہو کر اس بیچارے بھکاری کے لیے دروازہ کھول کر بچا کچا کھانا دے دیں گے۔ سلیمان نے اس بار خوش ہو کر کہا جیسے رینا منڈارے اس کے لیے پاگل ہوئی پھرتی ہو۔ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، او کیوں اپنے شاگرد رابرٹ کی طرح ہر خطرناک ترین حسینہ پر مر مٹتا ہے؟ وہ ایسی خرافہ ہے جو تیری درگت بنا کر رکھ دے گی۔ نہ بابا نہ۔ پھر جب میرے محترم ترین دوست مسٹر فیاض صاحب جب میرے پاس تشریف لائیں گے تو ان حرام کھانے والے، میرا مطلب ہے شریف پولیس والے کے لیے چائے کون بنائے گا؟ لہٰذا اور لڑکی سوچ تاکہ جلدی سے تیری شادی کروا سکوں اور جلدی سے تیرے بچے اس شریف بھکاری کے لیے دروازہ کھول سکیں۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں اور اونچی آواز میں کہا تو سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی کوئی بھکاری ہے جو کسی احمقوں کے فلیٹ میں آ گیا ہو۔ عمران، اس منحوس باورچی کو کہو کہ دروازہ کھول دے، ورنہ میں اسے جیل کی ایسی ہوا کھلاؤں گا کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ سپر فیاض نے غصے سے دروازے کو بری طرح پیٹتے ہوئے کہا، کیونکہ بار بار ان دونوں کے منہ سے خود کو فقیر بھکاری سن سن کر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی پاگل خانے چلا جائے، اور اس کا اپنے بال نوچنے کو دل کر رہا تھا، کیونکہ اسے متواتر فقیر بھکاری کے القابات ہی مل رہے تھے، مگر اندر دونوں اس کی آواز سننے کے باوجود حماقتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ارے صاحب، یاد آیا، اپنے سپر فیاض صاحب تو ہیں نا، اب تو میرا کام پکا ہو گیا۔ سلیمان نے دروازہ کھولنے کے بجائے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت، کیا تو اپنے سپر فیاض سے شادی کرے گا؟ عمران نے ناگوار لہجے میں سپر فیاض کا نام بگاڑتے ہوئے کہا، صاحب کیوں ایسی بے تکی اور منحوس باتیں کر رہے ہیں؟ میں سپر فیاض کی نئی سیکٹری کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کی دھوتیوں کی طرح ان کی بھی آئے دن سیکٹریاں بدلتی رہتی ہیں، اور میں ان کی نئی نویلی دلہن، میرا مطلب ہے نئی نویلی سیکٹری سے شادی کر لوں گا، اور پھر ہمارے بچے اس فقیر کی خدمت کریں گے۔ کیوں بھکاری صاحب، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سپر فیاض کو سلیمان کی حماقت بھری آواز سنائی دی۔ میں سپر ہی بول رہا ہوں باورچی کی اولاد، اب دروازہ کھولتا ہے یا میں پستول نکال کر دروازہ توڑ کر تجھے شوٹ کروں؟ بیچارے سپر فیاض نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور غصے سے اس کی سرخ آنکھیں انگارہ ہو گئیں۔ اچھا تو سویپر بول رہے ہو، اور انگریزی تھوڑی بولو، میرے اور میرے باورچی کی انگریزی کمزور ہے، سیدھی طرح کہو کہ بھنگی بول رہے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آغا سلیمان میرا باورچی ہے، اب مجھے ایک بھنگی بھی مل گیا۔ چلو سلیمان، دروازہ کھول دو تاکہ بھنگی واش روم صاف کر سکے۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا تو سپر فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی پولیس والا نہیں بلکہ کوئی بھنگی ہو جو پاگلوں سے ملنے آیا ہو، اور غصے کے عالم میں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یا تو خود کو شوٹ کر دے یا پھر ان دونوں احمقوں کے سینے چھلنی کر دے۔ اچھا تو یوں کہو کہ بھکاری نہیں بلکہ خاک روب ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، 50 روپے لے لینا، مگر ہماری لیٹرین اچھی طرح چمکا دینا۔ سلیمان نے حماقت سے کہا، او خبیث باورچی، میں سویپر نہیں بلکہ سپر فیاض بول رہا ہوں، اور آج میں تیرے اور تیرے صاحب کی ایسی دھلائی کروں گا
کہ تم دونوں اپنے زخم عرصے تک چاٹتے رہو گے۔ سپر فیاض نے دروازہ بری طرح پیٹتے ہوئے کہا، جیسے ابھی وہ دروازہ توڑ دے گا۔ تو دونوں سمجھ گئے کہ اب سپر فیاض کا دماغ غصے کی شدت سے آؤٹ ہو چکا ہے اور وہ واقعی دروازہ توڑ کر ہی دم لے گا۔ اس لیے عمران نے سلیمان کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ بیچارے کے ساتھ بہت ہو چکی تھی۔ دراصل سلیمان شروع سے ہی سپر فیاض کے مخصوص طریقے سے بیل بجانے سے سمجھ چکا تھا کہ باہر سپر فیاض ہوگا، اور دونوں حماقتوں میں اس کا پارا آخری حد تک گرم کر چکے تھے، اور اب سپر فیاض کا دماغ واقعی آؤٹ ہو چکا تھا۔ سلیمان نے تیزی سے دروازہ کھولا اور بھاگ کر باورچی خانے میں گھس کر اس کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سپر فیاض اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس نے چھپنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سپر فیاض دندناتا ہوا اندر داخل ہوا اور تیزی سے سلیمان کے پیچھے لپکا، مگر سلیمان پہلے ہی کچن کے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ سلیمان، باہر نکل، آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ سپر فیاض بھنگی بھکاری ہے یا پولیس والا۔ سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے کچن کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ سپر صاحب، میں تو آپ کو پولیس والا ہی سمجھتا تھا، مگر اب آپ خود ہی اپنے آپ کو بھنگی اور بھکاری کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ کچن سے سلیمان کی احمقانہ آواز سنائی دی تو سپر فیاض کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ لے۔ عمران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے اپنے اس نوکر کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ وہ اب مجھ سے ایسی گھٹیا باتیں کرنے لگا ہے۔ سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، جو چھت کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے سپر فیاض کو دیکھا ہی نہ ہو۔ عمران، میں تم سے بات کر رہا ہوں یار، یہ گھٹیا پن ہے جو تم نے اس نامراد باورچی کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔ سپر فیاض نے عمران کے قریب آ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، تو عمران اس طرح تیزی سے اچھلا جیسے اس کے سامنے بم پھٹ پڑا ہو، اور عمران کانپتے ہوئے اچھل پڑا اور بری طرح کانپنے لگا، جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو، اور جیسے اس نے سپر فیاض کو نہیں بلکہ کسی خوفناک عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ سپر، تم بول رہے ہو؟ میں سمجھا کوئی بلا فلیٹ میں گھس آئی ہے، مگر تم کب تشریف لائے؟ مجھے بتاتے تو صحیح، میں تمہارے لیے بینگن، ٹینڈے، نہیں میرا مطلب ہے نمک پانی، چائے پانی کا بندوبست کر کے رکھتا۔ عمران نے اس بار سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اس نے ابھی ہی سپر فیاض کی آواز سنی ہو۔ یار، تم تو میرے دوست ہو اور میں تمہاری حماقتیں تو برداشت کر لیتا ہوں، مگر میں اس ناخلف نوکر اور باورچی کی اولاد کی گھٹیا باتوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور تم دونوں نے آج تو بے غیرتی کی حد کر دی ہے۔ کسی دن یہ سلیمان باورچی میرے ہاتھ مارا جائے گا۔ اس بار سپر فیاض نے عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ پھلا کر کہا، بچہ ہے سمجھ جائے گا، مگر یار تم بھی تو کبھی کبھار اپنی حرام کی کمائی، میرا مطلب ہے نیک کمائی میں سے اس کی مٹھی گرم کر دیا کرو، تاکہ یہ بیچارہ غریب تمہارا احترام کبھی کبھار کر لیا کرے گا۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا، صاحب، میں اپنے پیارے دلارے نین تارے سپر فیاض کے لیے چائے تیار کر رہا ہوں، مگر صرف پانی ہی گرم ہو رہا ہے، باقی سامان دودھ، چینی، پتی کے پیسے کا انتظام کر لیں، کیونکہ آج کچن میں بھوک ہڑتال ہے۔ اس سے پہلے کہ سپر فیاض عمران کی بات کا کوئی جواب دیتا، کچن کے اندر سے سلیمان کی اہم کانہ آواز سنائی دی تو سپر فیاض قہر آلود نگاہوں سے کچن کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ارے سپر فیاض، پہلے ہی گرم ہیں، انہیں ویسے ہی پانی پلا دو، میں کنگال آدمی ہوں، کسی معزز پولیس والے کو اس کی شان کے مطابق چائے نہیں پلا سکتا۔ عمران نے چیونگم کا پیکٹ پھاڑ کر چیونگم کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر اسے حماقت سے چباتے ہوئے تیز آواز میں کہا، جیسے سپر فیاض کو سادہ پانی پلا کر اس پر احسان عظیم کرے گا۔ لگتا ہے تم دونوں مالک نوکر پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے، اس لیے میں پھر کبھی اور آ جاؤں گا اور اس باورچی کی اولاد کی ایسی خبر لوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ سپر فیاض نے پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے کہا اور منہ بنا کر اٹھا اور عمران کے فلیٹ کا دروازہ دھڑام سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں عمران کے پاس آیا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ ان کی حماقتوں سے آپے سے باہر ہو جائے گا، مگر پھر بھی عمران اور سلیمان کی فضول باتوں سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ کبھی کبھار ان پر حماقتوں کا ایسا بھوت سوار ہوتا تھا کہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہی سپر فیاض باہر نکلا، عمران کے فون کی گھنٹی بجنے لگی تو عمران اب حماقت اور غصے سے فون کو دیکھنے لگا۔
جیسے اس موقع پر فون نے بج کر غلطی کر لی ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سرد جہنم۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی اور ایک نوجوان نیگرو اس گاڑی سے تیزی سے باہر نکلا اور نئی ساخت کی پستول نکال کر ساتھ والی گاڑی کی طرف بڑھا، جہاں ایک بوڑھا سائیڈ سیٹ پر موجود تھا اور ایک خوفناک چہرے والا جس کے چہرے کا ایک حصہ جلا ہوا تھا اور اس سے اس کی شکل اور بھیانک ہو گئی تھی، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس نے بوڑھے کے سر کے بالوں کو سختی سے پکڑا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے پر شدید تشدد کیا گیا تھا۔ بوڑھا بری طرح پھڑک رہا تھا اور جان کنی کی حالت میں تھا، مگر خوفناک شکل کا نیگرو اس بوڑھے کو کسی طور پر چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ جیفرڈ، چھوڑ دو ڈاکٹر فرینک کو، ورنہ میں کسی رشتے کا خیال نہیں کروں گا اور سب کچھ بھول جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر فرینک صاحب ہمارے ملک کی بہت قابل عزت اور عظیم ہستی ہیں۔ نوجوان نیگرو نے اچانک کار میں بیٹھے ہوئے خوفناک شکل والے نیگرو سے چلا کر غصے سے کہا تو خوفناک شکل والا نیگرو جو جیفرڈ سلاکا تھا اور عالمی دہشت گرد تنظیم ریڈ ڈیتھ کا خاص ممبر تھا، اور گاڑی میں بیٹھا بوڑھا گریٹ لینڈ کے مشہور و معروف سائنسدان ڈاکٹر فرینک تھے۔ اچھا، تو تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میرا کس خوفناک تنظیم سے تعلق ہے۔ اس بار خوفناک چہرے والے جیفرڈ سلاکا نے ڈاکٹر فرینک کو چھوڑ کر اس نیگرو کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جیفرڈ سلاکا، مجھے معلوم ہے تمہارے مردود باس ماسٹر باغ کو باس کرنل فریدی اور علی عمران کی ٹیم نے مل کر جہنم واصل کر دیا تھا، مگر تم اور رینا منڈارے جو میرے باس پر فدا ہے اور فرانس کا میجر سارگن بھی بچ کر اپنے باس کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور معلوم نہیں بزدلوں کی طرح کہاں چھپ گئے تھے۔ نیگرو نے غصے سے چلا کر کہا، دیکھو ڈریگن، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں، تم راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں نے اس منحوس بوڑھے کو اپنے باس ماسٹر اسکاٹا کے پاس لے جانا ہے تاکہ وہ اس منحوس سے پوچھ سکیں کہ ریڈیائی پاور کے فارمولے کا کوڈ کیا ہے، تو اس ضدی اور سر پھرے بوڑھے کی موت آسان کر دیں گے، ورنہ اس کی موت انتہائی بھیانک ہوگی۔ جیفرڈ سلاکا نے کہا، اچھا، تو تم اب بدماشی پر اتر آئے ہو، حالانکہ جانتے بھی ہو کہ ہمارے ملک میں ہو اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ ڈریگن سلاکا نے بدستور غصے سے کہا، ہاں، میں ماسٹر اسکاٹا کے گروپ بلیک ڈیتھ کا ممبر ہوں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماسٹر اسکاٹا کے گروپ میں روانڈی بھی موجود ہے جو لیڈی ہنٹر کے نام سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، اور وہ نیگرو حسینہ میری ہی طرح خون آشام ہے۔ ڈائمنڈ بیوٹی اور میجر سارگن کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں اور روانڈی ہم دونوں مل کر اپنے سابقہ باس ماسٹر باغ جیسے عظیم سائنسدان کے چھوٹے بھائی ماسٹر اسکاٹا کی تنظیم میں اب نیا انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ماسٹر باغ تو دنیا پر قبضہ نہ کر سکے۔ میں ماسٹر اسکاٹا اپنے بڑے بھائی کا خواب پورا کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ منحوس بوڑھا ریڈیائی پاور کا فارمولہ ہمیں دے تو۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ڈریگن سلاکا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کے ملک کے معروف سائنسدان ڈاکٹر فرینک کسی بہت اہم کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اور اب کافی دنوں بعد اپنے ملک واپس آ رہے ہیں۔ دیکھو جیفرڈ، اس وقت تم گریٹ لینڈ میں موجود ہو اور یہ ڈاکٹر سائمن عرف ماسٹر سیون کا ملک ہے، اور میں ان کا ہی ایک ساتھی ہوں، اور اپنے باس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور ڈاکٹر فرینک ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہستی ہیں۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ ریڈیائی پاور کیا چیز ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ڈاکٹر فرینک کی زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس بار نیگرو نے جیفرڈ سلاکا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جو کہ ڈریگن سلاکا تھا اور اسی خوفناک شکل والے اور جلی ہوئی شکل والے جیفرڈ سلاکا کا چھوٹا بھائی تھا، اور یہ اتفاق تھا کہ ایک بھائی گریٹ لینڈ کی پاور گروپ کی سربراہ ڈاکٹر سائمن جان کا ساتھی بن گیا تھا اور دوسرا عالمی دہشت گرد تنظیم کا رکن بن گیا تھا، مگر ڈارک ایڈونچر والی مہم میں ان کا باس باغ
عمران، کرنل فریدی اور سائمن کی مشترکہ کاوش سے بڑی مشکل سے مارا گیا تھا اور اس کے تینوں ایجنٹ اسے چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ میں تمہیں ایک نئی خبر سنا دوں کہ میجر سارگن بھی زندہ ہے، اور وہ بھی اور ڈائمنڈ بیوٹی بھی ہمارے سابقہ باس ماسٹر باغ سے مل گئے ہیں، اور میرے ساتھ عموماً لیڈی ہنٹر ہی ہوتی ہے، اور ماسٹر سکاٹا نے مجھے اور روانڈی کے ساتھ اکٹھے کام کرنے کو کہا ہے، اور میجر سارگن اور رینا مونڈارے مل کر کام کریں گے، لیکن پہلے ہم تینوں یعنی میجر سارگن، میرا اور ڈائمنڈ بیوٹی کا الگ الگ گروپ تھا، مگر اب ماسٹر سکاٹا نے 2-2 کی جوڑی بنا دی ہے، لہٰذا میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمام رشتوں کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس بار جیفرڈ سلاکا نے بےہودہ کہا لگاتے ہوئے کہا۔